جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈارک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے جو اس کے دل کے اوپر آتا ہے۔ اگر اس کو مٹایا نہیں جائے استغفار سے، ذکر سے، توبہ سے، تو ظاہر ہے وہ پھر یہ گناہ کرتے جائیں گے اور وہ بلیک دھبا بڑھتا جائے گا۔ گناہوں کے گلٹ ہوتے ہیں جب ہم کوئی ڈیلی بیسس پہ چھوٹے بڑے گناہ کر دیتے ہیں۔ کبھی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ گناہوں کے بوجھ سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ جب رکوع میں جھکتا ہے اس کے گناہ گرتے ہیں، اور پھر وہ جب سجدے میں جاتا ہے اس کے اور گناہ گرتے ہیں۔ ہم نماز پہ تو کھڑے ہیں لیکن ہمارا ہو سکتا ہے دھیان چولہے پہ چڑھی ہانڈی پہ ہو۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی جو میموری ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہوں کہ جو سنز ہیں وہ آپ کے حالے میں، آپ کے انوائرمنٹ میں ڈارکنیس کریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک ڈارک موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے میں حدیث بھی ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈارک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے جو اس کے دل کے اوپر آتا ہے۔ اگر اس کو مٹایا نہیں جائے استغفار سے، ذکر سے، توبہ سے، تو ظاہر ہے وہ پھر یہ گناہ کرتے جائیں گے اور وہ بلیک دھبا بڑھتا جائے گا اور پھر ہم اسپریچولی خالی ہو جائیں گے۔ خالی کیا، بالکل وہ کیا، ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، اور یہ گناہ بڑے بڑے گناہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آ سکتی ہیں، جھوٹ بولنا آ سکتا ہے، کہیں پہ کوئی غیبت کرنا، کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے سولوشن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسپرچولی اپنے اوپر چیک رکھیں، اور پھر ہمارے اندر کچھ گلٹس ہوتے ہیں، گناہوں کے گلٹ ہوتے ہیں جب ہم کوئی ڈیلی بیسس پہ چھوٹے بڑے گناہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ واپس ریکنیکٹ کریں، اس سے شرمندہ ہونے کے بجائے کہ اب تو ہم نے گناہ کر دیا ہے، اب میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث سناتی ہوں، کبھی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ گناہوں کے بوجھ سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ جب رکوع میں جھکتا ہے اس کے گناہ گرتے ہیں، اور پھر وہ جب سجدے میں جاتا ہے اس کے اور گناہ گرتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح ہماری میم کہا کرتی تھی کہ آپ اس چیز کو محسوس کر کے پڑھا کریں، اور میں اپنے ٹیچرز کے کچھ جملے ابھی تک نہیں بھولی، ٹھیک ہے، اور میرے قرآن کے ٹیچرز بہت اچھے تھے۔ تو شی سیڈ کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو محسوس کیا کریں کہ آپ کھڑے ہیں، گناہوں سے لتے پتے اور بھرے ہوئے پڑے ہیں، لیکن آپ جب رکوع پہ گئے آپ محسوس کریں کہ آپ کے گناہ گرے۔ آپ جب سجدے میں گئے آپ فلی گناہوں کو گرا چکے ہیں۔ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ آپ نے اپنے گناہوں کو خالی کیا، اور آپ مطلب ان چیزوں کو جسٹ ایسے کر نہیں لینا چاہیے کہ بس میں نے کر لیا، ٹھیک ہے، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے اذکار کر لی، میں نے استغفار کر لی، نہیں، اس کے اندر کا جو ایسنس ہے اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے، اس کو ہم نے فیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اسپریچولی ٹائرڈ کیوں فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپریچولی ٹائرڈ فیل ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اوور آل نمبنس اپنے اندر فیل کرتے ہیں۔ اس کی ایک چیز یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس میں خشوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وی آر ڈوئنگ ورشپ وداؤٹ خشوع، یعنی کہ ہم وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہیں، وداؤٹ پریزنس ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نماز پہ تو کھڑے ہیں لیکن ہمارا ہو سکتا ہے دھیان چولہے پہ چڑھی ہانڈی پہ ہو، کسی بچے کے اوپر ہو، کسی بھی چیز کے اوپر ہو، فلاں بندے کے زندگی میں کیا چل رہا ہے اس پہ ہو، کمپیریزن پہ ہو، سوشل میڈیا پہ چلنے والی پوسٹس پہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں روبوٹک سلامت پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پراپرلی پڑھیں، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہوئے پڑھیں، پھر اپنا تھوڑا ٹائم جو ہے وہ اکیلے میں گزاریں، ٹھیک ہے، کسی بھی دنیا کے بندے سے کنیکٹ اس ٹائم پہ نہ ہوں، کسی اسکرین سے کنیکٹ نہ ہوں، بس اپنا ٹائم اکیلا گزاریں، اور اس میں اللہ کی اسپیشل ورشپ کریں، جو کہ تہجد کا ٹائم ہو سکتا ہے، جو آپ ایوننگ میں کسی ٹائم پہ کہیں پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، تو اپنا الون ٹائم بھی رکھیں۔